أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں آسیہ مدنی ہوں اور ہمارے پروگرام جسٹ فکس اٹ میں آج میں نے ایک بڑے چھوٹے سے لیکن انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے. اس موضوع کا نام ہے جنرلائزڈ انسٹرکشنز. لائیے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی ہدایات جو بہت جنرل سی ہوں اور جن کی سمجھ نہ آ سکے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا شکوہ ہے کہ اتنی دفعہ کہا اور تمہیں سمجھ نہیں آئی. اگر ہم کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، کسی اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اتنی دفعہ یہ بات کہی اور میری بات پر عمل نہیں ہوا، اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنی دفعہ یہ بات سمجھائی مگر ان کو سمجھ نہیں آئی. میں ان کو روز کہتی ہوں لیکن وہ اس بات پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ایک پریچر ہے، جو مبلغ ہے، جو انسانوں کی اصلاح کا بیڑا لے کے اٹھا ہے، اس کو تو اس بات کی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی کہ میں دن رات اسپیچز تیار کرتا ہوں، اتنی محنت سے دیتا ہوں لیکن لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا. تو آئیں میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو آڈینس ہیں شاید وہ ہمیں پسند نہیں کرتے، شاید ان کے ہمارے ساتھ کوئی پرسنل مسئلہ ہے جو وہ ہماری باتوں کو نہیں سنتے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ قصور ہمارے اپنے اندر ہے، کیونکہ ہم نے جو ہدایات دی ہوتی ہیں عموماً ان کو ہماری ہدایات کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے چاہتے کیا ہیں. اگر ہم کسی طرح یہ واضح کر سکیں کہ ہم ان سے کیا چاہ رہے ہیں اور ان کو سٹیپ بائی سٹیپ اس بات کا پتہ ہو کہ ان کو کیا کرنا ہے، تو آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ وہ ہمیں بے حد پسند کرتے ہیں اور وہ ہمیں ہر طرح سے خوش کرنا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہم ان سے چاہتے کیا ہیں. اور اس کو کہتے ہیں جنرلائزڈ انسٹرکشنز. ہم عموماً ہدایات اس انداز سے دیتے ہیں جس کو لوگ ایک لیکچر کے طور پہ تو سن لیتے ہیں، ایک اخلاقی سبق کے طور پہ تو سن لیتے ہیں، لیکن اپنے اسپیسیفک کام کے مطابق ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کون سا سٹیپ پہلے لینا ہے، کون سا سٹیپ بعد میں لینا ہے، کون سے سٹیپ لیتے رہنا ہے اور ہمارا اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. تو آئے میں آپ کو بتاؤں اس بہت بڑی غلطی کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. اس بہت بڑی غلطی کے پیچھے سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہم لوگوں سے کروا رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ذہن میں واضح نہیں ہے. ہمارے ذہن میں ہمارا آبجیکٹیو اور ہمارا ہدف واضح ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کرانا چاہتے ہیں. جس دن اس ہدف کو ہم 2 یا 3 لفظوں میں کہہ سکیں گے اور اس کو اپنے سامنے لکھ سکیں گے اور اس کو لکھ کے ریکگنائز کر سکیں گے، اس وقت ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم لوگوں کو بھی بتا سکیں کہ ہم ان سے کیا چاہتے ہیں. مثلاً میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک مبلغ کی حیثیت سے لوگوں کو چاہتی ہوں کہ وہ سنت رسول کی پیروی کریں. تو اب میں ان کو اگر یہ کہوں گی کہ سنت رسول کے پیروکار بن جاؤ، اس بات کو سب لوگ بہت پسند کریں گے لیکن اس بات پر شاید عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. میں اپنی کلاس میں آتی ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ آج کی ایکسرسائز، آج کا جو ہے نا ٹاپک پڑھ کے ہم نے اس کے ایکسرسائز کے نمبر دے کے ایگزام میں پورے کے پورے نمبر حاصل کرنے ہیں. بچوں کو اچھا تو بہت لگے گا کیونکہ ہر بچہ یہی چاہتا ہے، لیکن چونکہ میں نے ان کو وہ طریقہ نہیں بتایا، وہ سسٹم نہیں دیا، لہٰذا بچے کوشش کرنے کے باوجود فیل ہوں گے. اور جب وہ دیکھیں گے کہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہوگی تو اس میں اندر اپنا انٹرسٹ بھی چھوڑ دیں گے. تو یہ بات اسی طرح یہ بات ہر جگہ سے جاتی ہے. عموماً شوہر بیوی کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو اس بات کی بہت شکایت ہوتی ہے کہ مجھے اتنی تکلیف رہی، میں اتنی مشکل میں رہی اور آپ نے وہ کیا ہی نہیں جو میں آپ سے کہہ رہی تھی. 1000 دفعہ کہا کہ آپ یہ کام کریں، پھر تم نے کب کہا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کام کرنا چاہیے تھا اور ہر وقت تو میں اعتراض کرتی رہتی ہوں. تو آئیے ہم اپنی
इंटरपर्सनल स्किल्स में से कम्युनिकेशन स्किल्स पर मेहनत करें। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बात कही है वो ये है कि हमारा हदफ जब तक हमारे ज़हन में वाज़ेह नहीं होगा, हम जब तक उस हदफ को जो है दूसरों तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दूसरी बात है, हम अमूमन जनरल चंक ऑफ इंस्ट्रक्शन तो दे देते हैं लेकिन उसका स्पेसिफिक नहीं देते, और हम सबको पता है हम इंसान इतने बड़ी सारी चीज़ को हज़म नहीं कर सकते। हम अगर उनको टुकड़ों में बांटते और उनका एक सीक्वेंस बना दें तो हम उसको हल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें वो जो उनको हमने हल बताया है, उस हल के वो जो हमने टुकड़े टुकड़े किए हैं, उनको हमें एक इंटेलिजेंट वे में एक दूसरे के साथ जोड़ना है, और हर स्टेप के ऊपर एवेल्यूएशन, इंस्ट्रक्शंस और रेक्टिफिकेशन का काम करना है। यानी हमें देखना है हमारी हदायत पहुंच गई, उन्होंने अमल किया और उसको क्या मुश्किलात पेश आईं, वो मुश्किलात हमारी तरफ से थी या उनकी तरफ से थी, और उसके बाद हमें वो वाली मुश्किलात से सबक सीख के अगले वाले स्टेप के अंदर उस गलती को नहीं दोहराना। तो बात ये है कि अपनी हदायत को क्लियर करके, वाज़े करके दूसरों तक पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी स्किल है जिसको हमने हासिल करना है। अदरवाइज़ हम इस मायूसी का हर वक्त ही शिकार होते रहेंगे कि हमने लोगों को कहा और उन्होंने बात नहीं सुनी। हालांकि प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे है, वो वहाँ पर नहीं है। दोबारा मैं इस बात को इख्तिताम में दोहराऊँगी, अपने हदफ को अपने सामने ऐसे वाज़े करें कि उसको आप अल्फाज में कह सकें और एक लाइन में लिख सकें, उसके बाद लोगों से उसके बारे में बात करें। और दूसरी बात यह है कि बड़ा हदफ इकट्ठा देने के बजाय या बड़ा हुक्म इकट्ठा देने के बजाय उसको टुकड़ों में बांट के छोटे छोटे हुक्म में डाल दें और उसका एक वक्त मुकर्रर कर दें। हर अगले हफ्ते दूसरा हुक्म, उससे अगले दूसरा हफ्ते दूसरा हुक्म, या जैसे भी आप चाहें उसको। और तीसरी बात यह है कि एवेल्यूएशन करते रहें और उसके अंदर गलतियाँ अपनी भी निकालते रहें, दूसरों की भी निकालते रहें, और उनको इखलास के साथ दूसरों को बताते रहें, और अगले स्टेप में अपनी हदायत में उन गलतियों की इस्लाह को भी शामिल कर लें। आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, हमें अपनी दुआ में शामिल रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।